یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو اماں سے؟ ہاں، وہ بلند آواز میں اس پر گرجا تو سبحانی نے لب بھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اسی لہجے میں کروں گا تو کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے مجھے؟ وہ ٹھٹائی پر اتر آیا تھا۔ منصب چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو؟ چھوٹا ہے تم سے۔ نازیہ بیگم نے اس کا کندھا تھامتے ہوئے کہا۔ چھوٹا ہے تو چھوٹا بن کر رہے، باپ بننے کی کوشش نہ کرے، منہ توڑ دوں گا اس کا، سرد لہجے میں کہتے ہوئے منصب نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا تو سبحانی نے نم پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ بس یہی کر سکتے ہیں، بھاری ہوتی آواز میں کہتا وہ الٹے قدموں پلٹ گیا۔ منصب نے خود پر ضبط کرنے کو بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ یہ سب کیا ہے ماں؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہی پاس ہی آخری سیڑھی پر بیٹھتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ نازیہ بیگم نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم خود کو ہلکان مت کرو، بچہ ہے ابھی، سندل کے لیے پریشان رہتا ہے، لیکن ٹھیک ہو جائے گا وہ انشاءاللہ۔ انہوں نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی۔ یہ تو بچہ ہے، اور میری ماں، کیا وہ بھی بچی ہیں؟ ہر وقت بس لڑتی رہتی ہیں یا پھر روتی رہتی ہیں۔ میں کیا کروں اماں؟ کیسے ٹھیک کروں یہ سب؟ اپنے غصے کو ضبط کرتا وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ لہجہ اذیت ناک تھا۔ سندل کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، تم اس کی اولاد ہو، تمہیں اسے سمجھنا چاہیے۔ وہ تم تینوں بیٹوں اور وقار شاہ کو لے کر بہت زیادہ حساس ہو چکی ہے، اسے محبت سے سمجھاؤ میرے چاند۔ اس کے قریب ہی بیٹھتی وہ نرمی سے گویا ہوئی تو منصب نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ مجھے مت بہلائیں، یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ کبھی نہیں سمجھیں گی، وہ مجھ سے صرف اس صورت میں خوش ہوں گی کہ میں ماہی کو چھوڑ دوں۔ وہ میرے لیے پوزیسو نہیں ہے اماں، انہیں ماہی سے مسئلہ ہے، اور بالکل اسی طرح وہ میرے بابا سے محبت نہیں کرتی، وہ آپ سے نفرت کرتی ہیں، وہ آپ کو بابا کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ بات آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اذیت زدہ سے کہتا وہ انہیں اس پر معصوم لگا تھا۔ جو بات وہ بہت پہلے سے جانتی تھی وہ اسے اب سمجھ آئی تھی۔ وہ تو اپنی زبان سے ایسا کچھ کہہ کر اسے سندل کے طرف بددل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اب بچہ نہیں رہا تھا جو اس کے رویے کو نہ سمجھتا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا، حقیقتاً وہ سب سمجھ گیا تھا۔ تم اپنی ماں کو بہت غلط سمجھ رہے ہو منصب، بھرم رکھنے کو انہوں نے اسے بہلانے کی کوشش کی، ایک اور کوشش کی تھی۔ وہ تمہارے بابا سے بہت محبت کرتی ہے، کہتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی، اور اسے مہر سے مسئلہ صرف اس لیے ہے کہ تم مہر کو اس پر فوقیت دیتے ہو، حالانکہ یہ غلط ہے میرے چاند۔ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ تم مہر کو مت چھوڑو، لیکن اس کی خاطر اپنی ماں کو بھی اذیت مت دو۔ جیسا وہ چاہتی ہے ویسا کرنے کی کوشش کرو۔ اسے سمجھانے کی کوشش میں ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ تم مجھے ماں نہ کہو تو تم مت کہو، کہتے ہوئے ان کی آنکھ سے پانی چھلک گیا۔ منصب نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ اماں ایسا مت کہیں پلیز، آپ ہی تو میری ماں ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر سر رکھتا وہ اذیت زدہ سا بولا تو نازیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ الفاظ تم سے وہ سننا چاہتی تھی، مجھے کہہ کر تم اس کی حق تلفی کر رہے ہو منصب شاہ، ایسا مت کرو، دل پر پتھر رکھ کر کہتی وہ اس کے پاس سے اٹھ گئیں، ہاتھ بے دردی سے اس کی گرفت سے کھینچ لیے تھے۔ منصب نے سرخ پڑتی آنکھوں سے ان کا بھیگا چہرہ دیکھا۔ میرا اور اس کا رشتہ ایسا ہے کہ اس سے جتنی مرضی نرمی برت لوں منافق ہی کہلاؤں گی، لیکن تم اور تمہارا باپ اگر اس سے نرمی برت لو تو شاید اس کا دل بدل جائے۔ اپنا چہرہ صاف کرتی وہ بولتے ہوئے ضبط سے مسکرائی تھی۔ منصب لب بھینچے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ نظروں کا رخ بدلتی پلٹی تو تھوڑے فاصلے پر وقار شاہ کو کھڑے پایا۔ اگر سن لیا ہے تو عمل بھی کر لیجئے گا سائیں، ان کے پاس سے گزرتی وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ پیچھے وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ تو جب سے گریزاں ہے میری غزل ادھوری ہے، آ پھر سے میرے درد کے تاروں کو ذرا چھیڑ۔ کھڑکی میں کھڑی وہ خاموش نگاہوں سے آسمان کے سینے پر چمکتی دن کی روشنی تک رہی تھی۔ یہ مناظر اسے عذاب لگا کرتے تھے، لیکن جن عذابوں میں وہ اسے مبتلا کر گیا تھا اس کے بعد مرحا کی آنکھ ہر تلخی سہنے کی عادی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ حویلی میں ہونے والی سرگرمیوں سے بے خبر
اپنی ذات میں گم جانے کب سے وہاں کھڑی تھی کہ جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہ پلٹی اور دہلیز کی طرف دیکھا۔ وہاں حسب توقع نازیہ بیگم تھی۔ مرحا مبہم سا مسکرائی۔ کھانا کھانے کیوں نہیں آئی تم؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اب ہے؟ وہ اس کے قریب آ گئیں۔ نہیں ہے، وہ اسی انداز میں بولی۔ کیوں خود کی دشمن ہو رہی ہو؟ نازیہ بیگم نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنا غم بھلائے وہ اب اس کے لیے فکر مند تھیں۔ جب دوستی کے لیے آس پاس کوئی رہے نہ تو پھر بس اپنی ذات بچتی ہے بی بی۔ لیکن اپنی ذات سے دوستی نہیں کی جاتی، وہی کیا جاتا ہے جو میں کر رہی ہوں، یعنی دشمنی۔ مدھم آواز میں کہتے ہوئے وہ پھر سے مسکرائی تو نازیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گیسٹ روم میں سو رہا ہے مرحا، وہ بہت آہستگی سے بولی تھی۔ مرحا کو اپنی سماعتوں پر شک سا گزرا تھا۔ اس نے بے یقینی کسی کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا۔ تہجد کے وقت آیا تھا، پھر ناشتے کے بعد گیسٹ روم میں ہی سو گیا۔ وہ مزید بولی تھی۔ میں جاؤں؟ پوچھتے ہوئے اسے اپنا تنفس بگڑتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں اسی لیے بتایا ہے کہ تم فوراً جاؤ، نازیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو وہ دوپٹے کا پلو مٹھی میں جکڑتی سرعت سے وہاں سے بھاگی۔ دل کی دھڑکن لمحوں میں تیز ہوئی تھی، آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا۔ چند سانتوں کے بعد وہ پھولی سانسوں سمیت جب گیسٹ روم کے دروازے پر پہنچی تو اسے ہتھی گھمانا محال لگا تھا، لیکن بہرطور دل پر ہاتھ رکھتی وہ دروازے کی ہتھی گھما کر اندر داخل ہو گئی۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ کمرے میں مدھم تاریکی کا راج تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے علاوہ چھت کے چلتے پنکھوں کی ہوا نے ماحول کو سکون بخش رکھا تھا۔ مرحا نے بہت آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بائیں جانب وہ اسے بیڈ پر اوندے منہ لیٹا نظر آ گیا تھا۔ کمفرٹر بیڈ سے نیچے پھسل کر فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کی جانب آ گئی، جھک کر کمفرٹر اٹھایا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی کلائی میں سجی کانچ کی چوڑیوں نے شور مچایا تھا۔ جس سے بے بہرا اس نے کمفرٹر اسے اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی، عالم نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے پہلو میں گرا لیا۔ اس اچانک افساد پر مرحا کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر آتا محسوس ہوا۔ سراسیمہ سی ہو کر اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی عالم نے سیدھا ہو کر دوسرے بازو سے اس کے گرد دیوار بنائی تھی۔ مرحا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اگر جانا ہی تھا تو آئی کیوں ہو؟ اس کی حیرت کی زیادتی سے پھیلتی آنکھوں میں اپنی مندی مندی آنکھیں ڈال کر کہتا وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، وہ بامشکل بولی۔ تو پھر دیکھو، وہ مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں بولتا اس کے مزید قریب ہوا۔ مرحا کا چہرہ جھلسنے لگا۔ کیسے؟ وہ منمنائی، بے اختیار آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کے سوال پر وہ لب بھینچے چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ وہ پری پیکر گزشتہ روز و شب میں کئی بار اس کی آنکھوں میں خواب بن کر اتری تھی، لیکن ہاتھ بڑھانے پر اسے اپنے تخیل کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ اور آج جب وہ اس کے پاس تھی، اس حد تک کہ اس کے حصار میں تھی، تو اسے چھونا عالم شاہ کو عذاب لگ رہا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ آنکھیں کھولو مرحا، عالم نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کی گرم سانسیں مرحا کو سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی جانب دیکھنا محال ہی تو تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں مرحا، اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تو مرحا نے لرزتی پلکوں کی جھالر اٹھا کر آنکھیں کھولی۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے دور نہیں رہ سکتا؟ اس کی گھنیری پلکوں کو تکتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ چہرہ ہنوز اتنے ہی قریب تھا کہ اس کی ناک مرحا کی ناک سے مس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بول پائی۔ جب میں نہیں آیا تو تمہیں بھی مجھ تک نہیں آنا چاہیے تھا، وہ اسے جتا رہا تھا، بتا رہا تھا، واضح طور پر کہہ رہا تھا کہ اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مرحا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ لرزتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنی کلائی عالم کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ چوڑیوں کی جلترنگ نے عالم کی سماعتوں کو چھیڑا تھا۔ اس نے مسحور سا ہو کر آنکھیں بند کر لی۔
اگلے ہی پل آنکھیں کھولتا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ مرحا نے بے اختیار گہرا سانس لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی وہ دروازے تک جا کر دوبارہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ مرحا نے سرحد سے پیچھے سرکنا چاہا تھا، جب اس کی کلائی تھامتا وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر دروازے تک لے آیا۔ کار اس کے لبوں سے نکلتی دبی دبی سی چیخ کا عالم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ نکلو یہاں سے، اور جب تک میں یہاں ہوں میرے سامنے مت آنا۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ گرایا تو مرحا رو پڑی۔ بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ کس جرم کی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ میری غلطی تو بتا دیں۔ اس نے پھر سے اندر آنا چاہا تھا۔ مرحا مجھے مت آزماؤ پلیز، اس کی طرف سے رخ پھیرتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے منہ پر دروازہ بند نہیں کر پایا تھا۔ اور آپ جو مجھے آزما رہے ہیں اس کا کیا؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم؟ وہ اس کی طرف گھوما، ضبط بھری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم محبت سے واقف تھوڑی ہو۔ وہ اذیت میں مبتلا نظر آ رہا تھا، اور مرحا تو اس کے جواز پر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ محبت؟ ایک بار پھر وہی جذبہ مد مقابل تھا۔ کون سی محبت؟ پوچھتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی۔ گزشتہ صبح روز اس کی غیر موجودگی میں وہ جس کرب سے گزری تھی اس نے اسے اتنی ہمت تو دے ہی دی تھی کہ وہ اس سے سوال کرتی۔ بولیے، اپنا سوال دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے دو شفاف موتی نکل کر گال پر پھسلتے چلے گئے۔ میں نہیں جانتی محبت کیا ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب مجھے چوٹ لگی مجھے سنبھالنے والے ہاتھ میرے باپ کے نہیں آپ کے تھے۔ اسے پیچھے دھکا دیتی وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ میں جب بھوکی سوتی تھی تو کھانا آپ بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ جو انجان بنی پھرتی تھی آج کیسا انکشاف کر رہی تھی۔ میں جب روتی تھی آنکھیں آپ کی سرخ ہو جاتی تھی۔ اس کے لہجے میں تکلیف جچ رہی تھی۔ مار مجھے پڑتی تو زخمی آپ کیوں ہو جاتے تھے سرکار؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، میں کبھی سمجھ ہی نہ پائی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ عالم بے خود سا ہونے لگا۔ اگر میں اس شخص کو معاف نہ کر سکی جس کے نام نے مجھے فقط ذلت دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے بتائیں۔ وہ سسک رہی تھی۔ مرحا رونا بند کرو پلیز۔ عالم نے اس کے بھیگے گال صاف کرنا چاہے تو مرحا نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ رلا کر کہتے ہیں مرحا رونا بند کرو؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے سرکار۔ عالم شاہ، بھیگے لہجے میں وہ پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی۔ نام کیا لے رہی تھی؟ وہ اس کا دل مٹھی میں لے رہی تھی۔ عالم شاہ نے بے اختیار اسے خود سے لگایا۔ عالم نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ سسکتی بلکتی مرحا نے یوں ہی نفی میں سر ہلایا۔ میرا باپ مر گیا، جسے ہمیشہ سے مردہ سمجھ کر میں نے اس سے محبت کی۔ وہ آج دوسرا انکشاف کر رہی تھی، لیکن جب وہ زندہ ہوا تو اس نے مجھے مار دیا۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں، عالم نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کی پشت سہلائی۔ میں مرحا عالم شاہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتی وہ چیخی۔ چہرہ شدت سے گریہ زاری سے سرخ ہو رہا تھا۔ مرحا، آئی ایم سوری، پلیز مت رو۔ عالم نے اسے بازوؤں سے تھامنے کی کوشش کی، لیکن مرحا شاہ آپ سے، مہربان عالم شاہ سے عشق کرتی ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیتی وہ پھر سے چلائی، جبکہ اس واضح اقرار پر عالم کا دل تھم سا گیا۔ مرحا میری جان، مجھے یقین ہے۔ عالم نے خود کو سنبھال کر اسے سنبھالنے کی ایک اور کوشش کی۔ نہیں کرتے نا آپ یقین؟ کوئی نہیں کرتا یقین، لیکن مرحا جانتی ہے، صرف مرحا۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ رو رو کر اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ مرحا، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ دوزانوں ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ روتی ہوئی مرحا نے نفی میں سر ہلایا۔ مت چھوڑیں مجھے، مت کریں مجھے تنہا، میری کل کائنات صرف آپ ہیں۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ طلب بھیجتے ہوئے عالم نے اسے خود سے لگا لیا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، آئی سوئر کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عالم نے ایک نرم سرگوشی کی تو آنکھیں موندتی وہ اس کے شانے سے سر ٹکا گئی۔ وعدہ کریں آپ مجھ سے ہمیشہ محبت کریں گے، وہ بھیگی ہوئی آواز میں سرگوشیانہ کہہ رہی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک تمہیں ہی چاہوں گا۔
عالم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ سر اٹھاتی روتے ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، کہتے ہوئے عالم نے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے تو مرحا کے لب روتے روتے مسکرائے تھے۔ عالم بے بس تھا، اسے خود سے لگا گیا۔ وہ لڑکی سے موم کر چکی تھی، سب پتھر ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ شہر کراچی میں دوپہر پھر سے ڈھل رہی تھی۔ کیس کی سنوائی کی وجہ سے وہ لوگ واپس مٹی نہیں گئے تھے، بلکہ عبدالعزیز چوہان کے شہر والے بنگلے میں ہی مقیم تھے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور ڈھلتی دوپہر کے سنگ اس کا دل آج پھر مضطرب، بےکل، بے چین ہو رہا تھا۔ طبیعت کچھ بہتر تھی، لیکن دل کا کیا کرتی جسے کسی پل سکون نہ تھا۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اسے اس شخص کے بغیر جینا ہے جو اس کے جینے کی واحد وجہ تھا۔ ایک طرف مرحوم باپ تھا تو دوسری طرف جیتا جاگتا بدر لغاری۔ ہاں، سردار شمس البدر لغاری۔ شمس کی صورت میں اس کی پہلی محبت اور بدر کی صورت میں اس کا آخری عشق۔ کھڑکی میں کھڑی علیشا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ہوا کے سنگ اڑتا کھڑکی کا پردہ تھام لیا۔ بھوری آنکھوں میں آسمان کا بدلتا رنگ دہک رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ شہیر کی تلاش لاؤنج میں آ کر ختم ہو گئی۔ وہ عبدالعزیز چوہان کے ساتھ کچھ کاغذات کی ترتیب درست کر رہا تھا۔ کیا تم فری ہو؟ اس نے شہیر سے پوچھا تو اس نے سر اٹھایا۔ خیریت؟ کوئی کام تھا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے کہیں باہر لے چلو، بے تاثر لہجے میں کہتی وہ اپنے آپ سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ اس کے تقاضے پر شہیر نے عبدالعزیز چوہان کی طرف دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لغاری پھر سے کہیں ٹکرا گیا تو کیا کرو گی؟ چپ چاپ گھر ہی بیٹھو، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہہ کر پھر سے قلم پکڑ لیا۔ میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، نہ ہی شہیر سے ریکویسٹ کی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے تو مطلب جانا ہے۔ بازو لپیٹتی وہ تڑک کر بولی تو عبدالعزیز چوہان کا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا۔ لب بھینچتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ سپاٹ چہرہ، ویران آنکھیں، بے لچک انداز، وہ علیشا لغاری تھی، علیشا شمس البدر لغاری۔ میں باہر ویٹ کر رہی ہوں تمہارا، 5 منٹ میں آ جاؤ، سنجیدگی سے کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ گئی تو شہیر بھی گلا کھنگارتا کھڑا ہو گیا۔ وہ تقریباً پچھلے 2 ماہ سے ہمارے اشاروں پر چل رہی ہیں، شاید اسی لیے ہماری مان کر بیزار ہو گئی ہیں۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں تایا سائیں۔ اس پر ہاتھ باندھتا وہ سنجیدگی سے بولا تو انہوں نے ہنکارا بھرا۔ میں نے جو تم سے کہا تھا کیا وہ تم نے کیا؟ وہ لغاری بیل پر رہا ہو چکا ہے۔ اگر وہ کمبخت کیس کو ہائی کورٹ تک لے گیا اور اس نے پھر سے یہ بچے والا معاملہ اچھالا تو پھر؟ مدھم آواز میں بات کرتے کرتے وہ رک گئے۔ جب وہ خود منہ سے قبول کر چکا ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اور تو اور اس نے اپنی پیش کردہ رپورٹ کو جعلی بھی کہہ دیا، تو اب وہ یہ معاملہ کیوں چھالے گا؟ شہیر نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ آپا کی تذلیل نہیں چاہتا۔ اگر یہ کیس ہائی کورٹ میں گیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس رپورٹ والے پوائنٹ کو نہیں اچھالے گا۔ وہ مزید بولا تو عبدالعزیز چوہان کی بھویں تن گئیں۔ کیا تم بھول رہے ہو کہ تمہاری آپا میرے بھائی اور تمہارے باپ کی موت کی ذمہ دار ہے؟ اپنا ضبط کھو کر وہ گرائے تھے۔ میں کچھ نہیں بھولا، لیکن سب یاد ہونے کے باوجود میں ایک معصوم کا قتل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ بدر لغاری سے طلاق ہی ان کے اور بدر دونوں کے لیے سزا ہوگی۔ اس کے بعد ان کے بچے کی کفالت میں کروں گا۔ سر بلند کرتا وہ مضبوط لہجے میں بولا تو عبدالعزیز چوہان صوفہ چھوڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اگر وہ جان گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو کیا وہ بدر لغاری سے طلاق لے لے گی؟ شہیر کو گھورتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولے تو شہیر نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ یہ تو ان کی بیوقوفی ہے کہ بدر لغاری نے انہیں اپنی جس کمی کی بابت بتایا اسے سب سچ سمجھ کر وہ اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہی، اور ان کی یہی بیوقوفی ہمارے کام آ رہی ہے۔ اب یہ کھیل کب تک چلتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ شہیر نے کچھ سوچ کر کہا تو عبدالعزیز چوہان نے نخوت سے سر جھٹکا۔
انہیں واپس بیٹھتا دیکھ وہ اجازت لیتا وہاں سے نکلتا چلا، جبکہ پیچھے وہ قلم کو انگلیوں میں گھماتے فرش کو گھورنے لگے۔ کھیل تبھی چلتا ہے جب کھلاڑی اناڑی ہو، اور عبدالعزیز چوہان نے کچی گولیاں کبھی نہیں کھیلی شہیر میاں۔ وہ زیر لب بڑبڑائے تھے، اگر ضرورت پڑی تو میں پہلے تمہیں قبر میں اتاروں گا اور پھر تمہاری بہن کو۔ سوچتے ہوئے ان کے چہرے پر شفقت ہی شفقت تھی۔